الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وهو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر آپ کا میرے چینل حمزہ چوکسی پر خوش آمدید۔ جیسا کہ ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کا درس چل رہا تھا اور سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع جس میں منافقین کا بیان جاری تھا، اور اس میں منافقین کیا کرتے تھے، کیا ان کے اعمال تھے، پھر اللہ رب الجلال نے ان کے لیے کیا عذاب بیان فرمایا، وہ گفتگو چل رہی تھی۔ تو آیت نمبر 16 سے ہمارا دوبارہ آغاز ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہدایت کو گمراہی کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا، یعنی جو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، یعنی کفر کے بدلے جو اسلام کو خریدا ہے۔ ہدایت و گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کفر کو خرید لیا اسلام کے بدلے، تو ان کا جو خریدنا اور بیچنا، جو ان کی ٹریڈنگ تھی کفر کی، کہ جنہوں نے کفر کو خریدا ہے، تو اس کفر کے خریدنے میں ان کی جو ٹریڈنگ تھی اس خریدنے کی، یہ بالکل بھی منافع بخش نہیں تھی، بالکل بھی اس میں پروفٹ کچھ بھی نہیں تھا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مراد یہ کہ اگر ان کو تجارت آتی تو پھر یہ ایسا گھاٹے کا سودا تو نہ کرتے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل ہوتا یہ تھا کہ منافقین جو تھے ان کے پیچھے، ان کے بیک پر یہودی ہوا کرتے تھے، یہودی ان کے بیک بون ہوا کرتے تھے، اور یہودی انہیں پیسے دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آج کے دور میں آج ہم جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو فنڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے ملکوں میں کچھ اپنے بندے بٹھائے جاتے ہیں، اور دوسرے ملک میں فساد کرنے کے لیے فنڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ایک جو ایجنسیز ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، اور پھر الگ الگ طریقہ کار سے اپنے کام نکلوائے جاتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر منافقین کے پیچھے یہ یہودی یہی کام کرتے تھے، ان کے بیک بون پہ تھے اور انہیں مال دیا کرتے تھے تاکہ منافقین اپنا یہ کام جاری رکھیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی کریں۔ تو وہ یہی کرتے تھے۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ تبھی یہ فرمایا کہ انہوں نے خرید لیا، کیونکہ وہ منافقین یہودی سے پیسے لیتے اور پھر آ کے یہ مسلمانوں میں اس طرح کے دھوکے بازی کرتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، تو جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ رب الجلال ان کے نور کو لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور اللہ رب الجلال نے انہیں چھوڑ دیا اندھیریوں میں، لا یبصرون، جس میں وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب الجلال نے ان منافقین کی جو پیسے لے کر اور پھر مسلمانوں کے اندر یہ فتنے فسادات اور کفر و نفاق پھیلاتے اور دھوکے بازی کرتے، تو ان کی مثال دی کہ ایک شخص ہے، وہ ایک جنگل میں جاتا ہے جہاں پہ بالکل گپ اندھیرا ہے، اور پھر وہاں پر وہ ایک چراغ جلاتا ہے اور ایک آنکھ روشن کرتا ہے، اور جب آنکھ روشن ہو جاتی ہے تو ہر جگہ روشنی ہو جاتی ہے، مطلب ہر جگہ بالکل اجالا اجالا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اب اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے کہ وہ اس سے کچھ بینیفٹس حاصل کر لے جو اس نے روشنی کی ہے۔ اب جیسی بینیفٹس یعنی جو فائدہ اٹھانے کا وقت آیا اور اچانک سے وہ روشنی کیا ہو گئی، بجھ گئی۔ اب جب وہ روشنی بجھ گئی تو اب جو اس کا فائدہ اٹھانے کا جو اس نے سوچا، جو اس نے آنکھ دلائی، وہ ساری بیکار ہو گئی، اور جو اس کا مین مقصد تھا، جو اس کو بینیفٹس حاصل کرنے چاہیے تھے، وہ اس نے بینیفٹس حاصل نہیں کیے۔ اسی طرح منافقین نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام ظاہر کیا، مسلمانوں کے درمیان نمازیں پڑھیں، روزے بھی رکھے، لیکن اللہ رب الجلال نے جب ان کا پردہ فاش کیا، ان کو بے نقاب کیا، اور جب اللہ رب الجلال نے ان کا نفاق ظاہر کر دیا، تو ان کا جو یہ سارا پلان تھا، جو یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہتھ کنڈے آزماتے تھے اور یہ جو پلاننگ کرتے تھے، وہ ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، اور اللہ رب الجلال نے انہیں ان کے ناکام کوششوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ فہم لا یرجعون، تو وہ لوٹنے والے نہیں، یعنی ان کی یہ بے وفائی کی وجہ سے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ تو اب نہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں۔ او کصیب من السماء، اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب الجلال
ایک اور مثال بیان فرما رہا ہے منافقین کی۔ اب یہ دو مثالوں کو بیان فرمانے کا مقصد یہ کہ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو منافقین تھے وہ ایک قسم کے نہیں تھے، منافقین ایک دو کیٹیگریز میں فال کرتے تھے۔ ایک کیٹیگری منافقین کی وہ ہوتی جو بالکل پکے منافق تھے، یعنی ان کا کام یہی تھا کہ وہ پیسے لیں، یعنی وہ پکے بس مسلمانوں کو دھوکہ دینا ان کا مقصد بن گیا تھا۔ ان کا عزم تھا کہ ہم منافقین ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، انہیں سکون سے جینے نہیں دینا۔ اور ایک دوسری کیٹیگری منافقین یعنی دوسری قسم وہ تھی کہ وہ لوگ یہ تھے کہ ان کو شک تھا، ٹوٹلی ان کے دلوں میں شک تھا کہ آیا کہ کفر سچا ہے کہ اسلام سچا ہے، کیونکہ اسلام اس وقت نیا مذہب تھا۔ تو ان کو یہی تھا کہ کبھی جب اسلام غالب آتا ہے، اسلام جب جہاد مسلمان کرتے ہیں، مسلمان جیت جاتے تو ان کا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے کہ اسلام سچا ہے تو اس طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب اسلام پہ تھوڑی سختیاں آتی، مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ ڈل جاتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ سچا ہوتا تو اس میں مشکلات کیسی ہیں، اور وہ اس طرح کر کے پھر وہ کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری کیٹیگری ان چیزوں کی۔ تو اب دوسری کیٹیگری کے لیے اللہ رب الجلال نے مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا اس کی مثال آسمان سے اترتے پانی کی طرح ہے جس میں اندھیریاں ہیں، چمک ہے اور کڑک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب الجلال کافرین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب بارش ہوگی تو تیز ہوائیں چلیں گی، تھوڑی آندھی سی بھی ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا، اور پھر بجلی پیدا ہوگی، یعنی جو بجلی آسمانوں میں کڑکتی ہے وہ بھی ہوگی جس سے تھوڑا خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو اب جب عقل مند اور سمجھدار آدمی ہوگا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ تو دعا نہیں کرے گا کہ اللہ بارش نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بارش کے کتنے فائدے ہیں، کتنی بارش کی وجہ سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جو چھوٹی موٹی جو تکلیفیں ہیں، جو مشقتیں ہیں یہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بارش کے فائدے کتنے تو وہ یہ سوچے گا، اور اس وجہ سے یہ دعا تو نہیں کرے گا۔ تو اب چیزوں کی وجہ سے اب جس طرح بارش ہوتی ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں تو اس کی کچھ مشقتیں بھی ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک بڑا عظیم مذہب ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں کہ اس کا آخرت میں ابدی جنت ہے، آخرت میں بالکل لمٹ لیس اینڈ لیس جو زندگی ہے اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اس مذہب کے اندر دنیا کے اندر کچھ مشقتیں ہیں، تو ان مشقتوں کو یہ دیکھ کر یہ منافقین جو تھے وہ گھبرا جاتے اور وہ منافقین کفر کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو کہا کہ یہ تو بارش کی مثال ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے اس کے فوائد ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے آندھی اور کڑک اور بجلی ہوتی ہے تو اس کے فوائد بھی تو ہوتے ہیں بارش کے، تو اس طرح اسلام کا بھی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی بجلی سے مراد یہاں پر اسلام کی فتوحات ہیں کہ جب اسلام کو فتح حاصل ہوتی اور جب اسلام کسی جنگ میں جیت جاتے، مسلمان جیت جاتے، تو پھر اب ان کی وہ لالچ میں آ جاتے کیونکہ مال غنیمت ملا ہے مسلمانوں کو، تو وہ لالچ میں آ جاتے، اور تو پھر یہی فرما رہے ہیں کہ یکاد البرق، قریب تھا کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ تو یہ جب یہ اسلام کی فتوحات دیکھتے تو لالچ میں آ کے اور ان کی آنکھیں ان کی طرف مسلمانوں کی طرف جاتی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی تو وہ اس میں چل پڑتے، یعنی جب اسلام میں آسانیاں پیدا ہوتی تو وہ اسلام کی طرف چلنے لگ جاتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیری ہوتی ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے، یعنی جب تھوڑی سختیاں آئیں حالت اسلام میں تو پھر یہ کیا ہو گئے، کفر کی طرف مائل ہو گئے، اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ رب الجلال چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ضرور ان کی سماعت کو لے جاتا، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ رب الجلال نے انہیں کان دیے، انہیں آنکھیں دیں، پھر بھی اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے یہ سوچتے نہیں ہیں، اس کا یہ لوگ صحیح فائدہ اٹھا کر یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے اندر سچا مذہب ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب الجلال نے انہیں ڈھیل دی اپنے فضل سے، تو اللہ رب الجلال کا فضل ہے، بے شک اللہ رب الجلال ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے اللہ رب الجلال قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام پر، حالت اسلام پر بننے کی توفیق دے، حالت اسلام پر موت نصیب فرمائے، اور اللہ رب الجلال ہمیں منافقین سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔